بھائی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پر کتنی دفعہ حاضری دینی چاہیے؟ میرے بھائی بڑا حساس قسم کا سوال ہے، اور جتنا یہ سوال حساس ہے اتنی توجہ سے جواب سنا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، ابو داؤد میں آئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ اور میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، کیا مطلب؟ اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اپنے گھروں میں تلاوت کیا کرو، ان کو عبادت سے آباد کرو، ان کے ساتھ وہ نہ کرو جو قبرستان کے ساتھ ہوتا ہے۔ قبرستان میں نماز پڑھنے کی آپ کو پتہ ہے اجازت نہیں ہے، قبرستان میں تلاوت کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے، عاد یعود، جن کو عربی زبان کی معرفت ہے، جو عربی زبان جانتے ہیں ان کا مطلب وہ جانتے ہیں اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ عاد یعود، بار بار پلٹنا، واپس آنا۔ تو آپ فرما رہے ہیں میری قبر کو عید نہ بناؤ، وہاں پہ بار بار آنا، میرے بھائیوں اس کو عید بنانا ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ پھر درود کیسے پڑھیں، سلام کیسے پڑھیں؟ فرمایا وصلوا علیہ، تم میرے اوپر درود پڑھتے رہو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا تم جہاں کہیں بھی ہوگے۔ کتنی بڑی شان ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ کہیں سے بھی کوئی درود پڑے آپ تک پہنچتا ہے۔ اس کے لیے آپ کی قبر پہ رش قائم کرنا، اس کو عید کی شکل دینا، جمگٹے قائم کرنا، میرے بھائیو یہ مناسب نہیں ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اس وقت آپ کی قبر پہ آیا کرتے تھے جب مدینہ سے کہیں اور جانے لگتے یا سفر سے جب واپس آتے۔ اور یہاں پہ میں ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھوں گا جس کو امام سعید ابن منصور نے اپنے سنن میں روایت کیا ہے، اور اس کو ذکر کرنے والے سہیل ہیں اور اس کا تعلق آل بیت سے ہے۔ سہیل کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سلام کہہ رہا تھا، تو جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جناب علی کے پوتے حسن رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ ایک ہے جناب علی کے بیٹے حسن اور ایک ہے جناب حسن کے بیٹے حسن، وہ جناب علی کے کیا لگے؟ رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ تو یہ سہیل کہتے ہیں کہ جناب علی کے پوتے حسن نے مجھے آواز دی اور کہا آؤ میرے ساتھ مل کے کھانا کھا لو۔ میں نے کہا مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ تو کہا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا سلام پڑھ رہا ہوں۔ کہا اذا دخلت المسجد فسلم، جب مسجد میں داخل ہونے لگو ادھر ہی سلام پڑھ دیا کرو۔ اور پھر یہ حدیث سنائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، جناب حسن جناب علی کے پوتے نے یہ حدیث سنائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، میری قبر کو عید نہ بناؤ، میرے اوپر درود پڑھو، جدھر سے درود پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اور اس کے بعد جو الفاظ جناب علی کے اس پوتے نے اپنی زبان سے ادا کیے وہ حفظ کرنے کے قابل ہیں، سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ کہا یاد رکھو تم اور وہ آدمی جو اندلس میں بیٹھ کے اسبانیہ میں بیٹھ کے سلام پڑھ رہا ہے دونوں برابر ہو، دونوں برابر ہو۔ اسبانیہ میں بیٹھ کے سلام پڑھیں جسے پرانے زمانے میں اندلس کہا جاتا تھا، آج کل سپین کہتے ہیں، اسبانیہ کہتے ہیں، تو وہاں سے سلام پڑھیں اور وہ آدمی جو آپ کی قبر پہ کھڑا ہے اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
نواسے کے بیٹے کہہ رہے ہیں، نواسے کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے سلام پڑھو وہاں سے سلام پڑھو برابر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی نسائی شریف کی صحیح حدیث ہے، نسائی شریف کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام، اللہ کے فرشتے ہیں زمین میں گھوم پھر رہے ہیں، زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، کیا ڈیوٹی ہے ان کی؟ فرمایا وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ کیا شان ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ کے سلام کی باری آئی، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، جگہ بہ جگہ چل پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کئی پاکستان میں ہوں گے، کئی انڈیا میں ہوں گے، کئی امریکہ میں ہوں گے، کئی روس میں ہوں گے، پھر ہر ملک کے اپنے شہر ہیں، کوئی اس شہر میں ہوگا، کوئی اس شہر میں ہوگا، کوئی اس محلے میں ہوگا، کوئی اس محلے میں ہوگا، کوئی اس گھر میں ہوگا، کوئی اس گھر میں ہوگا، جہاں بھی سلام پڑھا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے، آپ کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آپ کی قبر پہ بار بار آنا، اس کو عید بنانا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے، اس سے آپ نے روکا ہے۔ بھائی کہتے ہیں میں تو کافی عمر سے باہر رہ رہا ہوں، جو خرافات یا آزاد خیال دل میں جگہ بنا چکے ہیں اس کا کیا کروں؟ میرے بھائی ان کا علاج یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت سیکھیں، قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر سیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث خصوصاً جو بخاری اور مسلم میں ہیں وہ سیکھیں، انشاءاللہ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ یہ قرآن پاک ان غلط خیالوں کو باہر نکال دے گا۔ تو آپ قرآن پاک کا صدقے دل سے مطالعہ کریں، نبی علیہ السلام کی حدیث کا صدقے دل سے مطالعہ کریں، انشاءاللہ یہ غلط چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اور قرآنی معلومات آپ کے دل میں بیٹھ جائیں گی۔ اپنا عمرہ کرنے کے بعد دوسرے عمرے کا ثواب کتنے فوت شدہ افراد کو ثواب کی نیت سے دیا جا سکتا ہے؟ کیوں جی میرے بھائی شریعت نے کسی اور کی طرف سے عمرہ کرنے کی اجازت دی ہے ان شرائط کے ساتھ جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنا عمرہ کرو گے پھر اس کا ثواب جو ہے وہ کاپی پینسل لے کے بیٹھ جانا کہ اتنا اس کو دیا، اتنا اس کو دیا، اتنا اس کے اکاؤنٹ میں، اتنا اس کے اکاؤنٹ میں۔ یہ سسٹم پتہ نہیں ہم نے کہاں سے قائم کر لیا ہے۔ بھئی آپ کسی کی طرف سے عمرہ کریں، اللہ آپ کا یہ عمرہ قبول فرمائے، جو ثواب اللہ نے دینا ہوا اس کو اللہ دے دیں گے آپ کے کہے بغیر، کیونکہ آپ نے عمرہ کیا ہی اس کی طرف سے۔ تو یہ سسٹم نہیں ہے جو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے، اتنے سپارے اس کو، اتنے سپارے اس کو، اتنے عمرے، آدھا عمرہ اس کا اور پانچواں عمرہ اس کا، چھٹا عمرہ اس کا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے کہ آپ کسی کی طرف سے عمرہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قبول فرمائیں تو اس کو ثواب مل جائے گا۔ اور پھر پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک عمرہ ایک کی طرف سے ہوگا۔ یہ بھائی کہتے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں پیروں کی قبروں پر اپنے بچوں اور عورتوں کو لے کر منتیں مانگتے ہیں، مثلا بارش کے لیے، بیماری کی شفا کے لیے، کیا یہ جائز ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ میرے بھائی نظر ماننا، منت ماننا یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف رب العالمین کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ جب بھی منت مانگے، جب بھی آپ کوئی نظر مانے تو رب العالمین کے نام پہ مانے کہ اگر مجھے اللہ نے بیٹا دیا تو میں ایک بکرا ذبح کروں گا، اور یہ نہیں کہنا فلاں قبر پہ جا کے، فلاں میلے پہ جا کے، نہیں، ایسا کام نہیں کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میں نے زمانے جاہلیت میں، یعنی کہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تب میں نے منت مانی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں ایک اونٹ ذبح کروں گا بوانا مقام پہ۔ کس مقام پہ؟ بوانا مقام پہ۔ تو کیا میں وہاں پہ ذبح کر لوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس مقام پہ کہیں کوئی جاہلیت کا میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ آپ کو بتایا گیا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا نہیں ہے پھر تم وہاں پہ ذبح کر سکتے ہو،
تو غلط جگہ پہ جا کے ذبح نہ کریں. یہ قبروں کے پاس جا کر, درباروں کے پاس جا کر, خصوصاً وہ قبریں, وہ دربار جہاں پہ لوگ آ کے شرک کرتے ہیں, جہاں پہ لوگ آ کے قبروں کا طواف کرتے ہیں, جہاں پہ لوگ آ کے قبر والوں سے بیٹے مانگتے ہیں, جہاں پہ آ کے لوگ قبر والوں سے شفا مانگتے ہیں, میرے بھائی قبر والے سے نہ مانگیں, اس اللہ سے مانگیں. کیا آپ اللہ سے مایوس ہو چکے ہیں؟ کیا اللہ کے خزانے ختم ہو چکے ہیں؟ کیا اللہ آپ کی نہیں سنتا؟ کیا اللہ زندہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جب بھی مجھ سے مانگیں, مجھ سے دعا کریں, میں اس دعا کو سنتا ہوں, اس کا جواب دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ بخاری شریف کی صحیح حدیث کے مطابق تہجد کے ٹائم رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ نازل ہو کے ندا لگاتے ہیں, آواز دیتے ہیں, کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں؟ کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ اللہ تو ندا لگاتے ہیں, اللہ تو کہتے ہیں تو مانگنے والا ہو. تو میرے بھائی اس لیے آپ نے اس رب سے مانگیے جس سے انبیاء کرام علیہ السلام مانگتے رہے, جس سے اللہ کے ولی مانگتے رہے, جس سے شہید مانگتے رہے, جس سے علماء مانگتے رہے. کسی اور سے مانگیں گے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. میرے بھائیوں یہ آیتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی, لیکن آج مسجد نبوی میں اس نیت سے سنیں کہ آئندہ صحیح عقیدہ اختیار کرنا ہے, قرآن کا عقیدہ اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, الذین کا لفظ ہے, الذین کا لفظ انسانوں کے لیے ہوتا ہے, مورتیوں کے لیے نہیں ہوتا, بتوں کے لیے نہیں ہوتا, بے جان چیزوں کے لیے نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر, یہ کسی بھی شے کے مالک نہیں ہے. اور تو اور کھجور کے اوپر جو چھلکا چڑھا ہوتا ہے, اس کھجور اور کھجور کی گٹھلی اور کھجور کے اوپر جو کھانے کے لیے چیز ہوتی ہے اس کے درمیان میں ایک لفافہ سا ہوتا ہے, اس کے بھی یہ مالک نہیں ہے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو, اگر پکارو, لا يسمعوا دعاءکم, تمہاری پکار کو نہیں سنتے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مورتیاں نہیں سنتی, پتھر نہیں سنتے, اللہ نے کہا جن کو بھی پکارتے ہو. اور 26ویں پارے کے شروع میں اللہ نے کہا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا, رائے راست سے بڑھتا ہوا کون ہوگا جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتا ہے, اور جن کو پکارتا ہے ان کی حالت یہ ہے کہ قیامت تک اس کی دعا کا جواب نہیں دے سکتے, بلکہ اس کی دعا سے غافل ہیں, بے خبر ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے. اور لفظ میں رب نے کیا بولا, من کا لفظ. من میں کون آتے ہیں, عقل والے انسان آتے ہیں اس میں, کہ جن انسانوں کو تم پکارتے ہو. اور من عموم کے لیے ہوتا ہے, سارے انسان اس میں آ گئے, اس میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی آ گئے, اس میں اللہ کے ولی بھی آ گئے, اس میں شہید بھی آ گئے, اس میں نیک بھی آ گئے, اس میں بدماش بھی آ گئے, سارے اس لفظ میں آ گئے کہ جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری پکار سے غافل ہیں, بے خبر ہیں. اس لیے میرے بھائیوں کسی بھی قبر پہ جا کے اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں, اپنے توحید کو نہ لٹائیں. اور اب آج کے درس کا وقت ختم ہو رہا ہے, جو سوال رہ گئے ہیں انشاءاللہ میرے پاس امانت ہیں.